اور آگے پانچواں طریقہ کار کیا ہے؟ پھر صلح کروانے جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین کرے کہ آپ نے معاف کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اگر معاف کوئی بندہ نہیں کرتا پھر وہ معاوضہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹ لی ہے اس کا بدلہ انگلی کاٹنا ہے۔ اگر وہ صلح پہ آ جائے، وہ معاف کر دے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے جو بندہ معاف کر دیتا۔ اگر کوئی بندہ معاف نہیں کرتا پھر ان کو بدلے پہ آمادہ کرے کہ تو بھی اتنا اس کی برابر بدلہ لے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کہ میں اتنا کروں گا تو پھر میری تسلی ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ان کو کوشش کرے کہ ان کو منانے کی۔ اگر آپ ایسا کریں گے، کوئی بھی بندہ ہم میں سے جائے کسی کی صلح کروانے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی صلح نہ ہو، لیکن دل سے نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے صلح کروانے جا رہا ہوں اور اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور آگے کیا کرے؟ اہل بیت کا طریقہ کار بتائے اور صحابہ کرام کا طریقہ کار بتائے کہ صحابہ کرام کیسے صلح کیا کرتے تھے اور اہل بیت عظام کیسے صلح کرتے تھے، ان کے طریقے مبارک اپنائے، پھر اللہ تعالیٰ کرم سے ضرور صلح ہو جائے گی۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ صلح کا موضوع اتنا اہم ہے تو پھر اگر کسی کو سمجھ آ جائے کتنا اس کا مقام ہے، کتنا زیادہ اجر ملتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تمام سارے لوگ مل کے ہم صلح کی ضرور کوشش کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ فلاں کی صلح، فلاں کی ناراضگی ہے، فلاں کی دشمنی ہے، ہمارا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ حجرات آیت نمبر 9 پارہ نمبر 26 میں اللہ پاک ارشاد فرمایا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان میں صلح کرا دو۔ یہ ہمیں اللہ پاک نے سب کو پیغام دے دیا، تم صلح کرا دو۔ آگے کیا ہے؟ پھر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کو فرما دیا کہ اگر مسلمانوں کے دو قومیں یا دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یا دو انسان بھی آپس میں لڑ پڑیں، یا کسی بات پہ نا اتفاقی ہو جائے، کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، اگر وہ ایک دوسرے پہ ناراض ہو جائیں، دل میں نفرت پیدا ہو جائے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں صلح کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ صلح کرا دو۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر کیا کرے؟ وہ اگر صلح کرانے کی کوشش کرے، اگر وہ صلح نہیں کرتا، کسی بات کو نہیں مانتا، پھر اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ جو بندہ غلط بات پہ ڈٹا ہوا ہے، ہر چیز سامنے آنے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے۔ مخالفت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اگر وہ ہم کسی زور سے مخالفت کر سکتے ہیں تو اس کو زور سے اس کی مخالفت کریں۔ اگر وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے پھر دل میں برا جانیں، کیونکہ وہ اگر ہم کمزور ہیں، اگر مثال کے طور پہ کسی کوئی بات نہیں مانتا یا زیادہ طاقتور ہے، ہمارے پاس کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس کو کہتا رہے کہ تو غلط ہے، اس کا ساتھ دے یا اس کے ساتھ مل کے اس کی مخالفت کریں، کیونکہ وہ غلط کام کرتا ہے جو انسان، وہ کوئی بات نہیں مانتا۔ پھر آگے کیا ہے؟ اللہ پر فرما دیا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اتنا عرصہ اس وقت تک مخالفت کرتے رہو، دل میں نفرت پیدا کرتے رہو، اسی لیے باقی انسانوں سے نفرت نہیں کرنی، صرف اسی حوالے سے نفرت کرنی چاہیے۔ پھر آگے کیا ہے؟ تو اللہ پر فرما دیا ہے کہ وہ پلٹ آئے۔ اتنا عرصہ مخالفت کرو تاکہ وہ پلٹ آ جائے، وہ اپنی بات کو مان لے، تسلیم کر لے۔ جب مخالفت ہوگی بار بار اس کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں غلط ہوں، حق پہ نہیں ہوں، وہ بندہ حق پہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہیں، میری مخالفت اس لیے لوگ کر رہے ہیں کیونکہ میں ناحق پہ ہوں۔ پھر اس کو سمجھ آ جائے گی، پھر اللہ پر فرما دیا پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی چھوڑ نہیں دینا، صلح کروانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، پھر ان کے درمیان صلح کرا دے۔ آگے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اللہ پر فرما دیا کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کروا دینا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلح کروانے والوں سے اور انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اگر ہم صلح کروانے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے گا۔